اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے وہ بہت پریشان رہتے ہیں جب کوئی آزمائش آ جاتی ہے یا مصیبت آ جاتی ہے یا پریشانی آ جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کی زندگی کے ساتھ ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نہیں سمجھتے کہ شاید ہمارے زندگی میں بھی کوئی پریشانی آ سکتی ہے۔ کبھی اچانک کسی کی شدید بیماری، اچانک حتیٰ کہ کسی کی موت، یا پھر کاروبار میں نقصان، یا پھر خود ہی بیمار ہو جانا، یا پھر آپ نے بچی کا رشتہ کیا، شادی کی، بیاہ، سب کچھ اتنے مشکل سٹیجز ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور سب کچھ ریورس ہو جاتا ہے۔ ریورس ایسا ہوتا ہے کہ بتاتے ہوئے بھی دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا۔ تو بچی واپس اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہے۔ یہ سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ یہ انسان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا اپنی زندگی میں کہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان ہمیشہ یہی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہمیشہ پازیٹیو بھی ہوگا، جو وہ قدم اٹھائے گا وہ ہمیشہ بہتری کی طرف جائے گا، جو وہ سوچے گا ویسا ہی ہوگا، جیسی وہ خواہش کرے گا ویسا ہی ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اس کے برعکس بہت کچھ الٹا ہو جاتا ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ بعض دفعہ ناظرین ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ نے کوئی کاروبار کیا، کسی سے ادھار لے کے، پیسے لے کے، اور لوٹانے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ یہ سوچا تھا کہ کاروبار سے منافع ہوگا تو انسان واپس کرے گا۔ اب ادھار بھی لیا، کاروبار بھی نقصان ہو گیا، پیسہ بھی ضائع ہو گیا، قرضہ چڑھ گیا، اب وہ کہاں سے اترے گا؟ انسان جب ایسی مکمل صورتحال آتی رہتی ہیں تو خواتین کیا، مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر ہوا کیا، غلطی کہاں ہوئی۔ جو سب سے زیادہ لفظ بولا جاتا ہے کہ غلطی کہاں ہوئی، یہ جو لفظ بولا جاتا ہے نا، غلطی کہاں ہوئی، یہ اس کے اندر بہت معنی ہوتے ہیں کہ انسان اسے سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھ پہ عذاب آیا ہے یا مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ اگر مجھے سزا دی جا رہی ہے تو یہ غلطی کہاں ہوئی؟ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے کلمات بھی ادا کر دیتے ہیں جو کہ قطعاً نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہ جو کنڈیشن ہوتی ہے دکھ کی، فار ایگزامپل اچانک کسی ماں کا بیٹا فوت ہو جائے، اچانک جوان بیوی کا شوہر جب بچے بھی چھوٹے ہوں اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر جب اچانک کچھ اس طرح کے معاملے ہونا شروع ہو جائے تو وہ عورت بھی چیخ اٹھتی ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ ناظرین، یہ ساری ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ انسان اپنے اندر ہی سوال و جواب کرتا رہتا ہے کہ کیا یہ آزمائش ہے، کیا یہ سزا ہے، کیا یہ عذاب ہے، یا ہے کیا؟ کوئی تو بتائے۔ ان سوالوں کے جواب میں انسان ہمیشہ رہتا ہے اور انہی سوالوں کے جواب اپنے اندر بھی ڈھونڈتا ہے اور کبھی دوسروں سے بھی پوچھتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے۔ اگر کسی جوان بیوی کا شوہر چھوٹے چھوٹے بچوں والا اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں دنیا سے جاتا۔ کسی ماں کا جوان بیٹا یا چھوٹا بیٹا جو اس کو اپنی زندگی سے پیارا ہوتا ہے، کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس ماں کے پاس بھی کچھ نہیں رہتا، اور وہ بھی یہی سوچتی ہے کہ کیا یہ کسی میرے کام کی سزا ہے، آزمائش ہے کیا، میں کروں کیا، ایسا ہو کیوں گیا؟ تو سب لوگ یہی کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو۔ ناظرین، جب انسان کے اوپر دکھ کی گھڑی آئی ہوتی ہے اور انسان جب دکھی ہوتا ہے تو یقین کریں کہ چند لمحوں کے لیے
چند لمحوں کے لیے وہ اپنے مذہب کو، اپنے دین کو تھوڑا سا I'm sorry to say پس پشت ڈال دیتا ہے۔ کیوں پس پشت کیسے ڈالتا ہے؟ جب وہ یہ بات کہتا ہے جی کہ میرے لیے ہی کیوں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، میں نے کیا کیا تھا، میرے ساتھ ایسا ثم نعوذ باللہ کہ ایسا کیوں ہوا کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے۔ اور بھی تو دنیا میں لوگ ہیں جو مجھ سے بھی برے ہیں، جو مجھ سے بھی زیادہ برائیاں کرتے ہیں، مجھے اتنی بڑی سزا کیوں؟ یقیناً ایک مومن مسلمان اس طرح کی بات تو نہیں کہتا، لیکن ہماری خواتین ایسے کہہ جاتی ہیں، لیکن ان کا مطلب وہ نہیں ہوتا۔ بس وہ جذبات میں آ کے جب انسان اپنا ہوش اور صبر کھو بیٹھتا ہے، ہوش اور صبر جب کھو بیٹھتا ہے تو ایسی باتیں جو ہے وہ منہ سے نکل جاتی ہیں۔ ناظرین، میرا رب اللہ رب العزت وہ تو بہت رحمان ہے، وہ تو رحم کرنے والا ہے۔ وہ کسی ماں کا بیٹا کیوں چھینے گا اس کو اتنا دکھ دینے کے لیے؟ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ جی، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ خود جو ہماری زندگیوں کے مالک ہیں، ہمارے اعمال کے آپ سب دیکھ رہے ہیں، اعمال کو بھی، اور جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اب دیکھیے اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 153، سورہ البقرہ جو 2 نمبر صورت ہے، یعنی 2.5 پاروں کی جو 2 نمبر کی جو صورت ہے، تو اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا آیت 153 میں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ اپنے لفظ آج تک زندگی میں جب سے ہوش سنبھالی ہے آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ اے ایمان والو، یہ ایمان والوں سے بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ رب العزت پہ ایمان لایا ہے، کہ صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مانگا کرو، صبر اور نماز کے ساتھ مجھ سے مانگا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین، اب وہ ماں جس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو وہ کہتی ہے کہ میں کیا صبر کروں، لیکن ایک بڑی حیران کن بات ہے ناظرین، اس سارے معاملے میں اگر آپ غور کریں، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ماں جس کو آپ دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اپنا منہ نوچ رہی ہے اور اپنے بال کھینچ رہی ہے، اپنے آپ کو زمین پہ مار رہی ہے، تڑپ رہی ہے کہ اس کا بیٹا دنیا سے چلا گیا یا اس کا جوان خاوند دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا ہے اگر آپ اسی ماں کو 1 ہفتے کے بعد دیکھیں تو وہ کیسی ہوتی ہے، 2 ہفتے کے بعد دیکھیں تو وہ ماں کیسی ہوتی ہے، 1 مہینے کے بعد اسی ماں کو دیکھیں تو وہ کیسی ہوتی ہے، اب 1 سال کے بعد دیکھ لیجئے وہ ماں کیسی ہے، 5 سالوں کے بعد دیکھ لیجئے وہ ماں کیسی ہے۔ اس حالت میں تو ایسے لگتا ہے کہ نہ وہ جیے گی نہ وہ مرے گی، اس کے اوپر شدید عذاب ہے، وہ عذاب کی صورتحال میں ہے، وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور یہ زندہ نہیں بچے گی جتنا وہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہی ہے کسی دکھ یا غم کی وجہ سے۔ لیکن آہستہ 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 اس کے زخموں کے اوپر مرہم لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ وقت کی۔ وقت بہت زبردست چیز ہے ناظرین، وقت، ٹائم، دن، مہینے، سال، دنیا کی کوئی بیماری کی اتنی بڑی کیور، یعنی اتنی بڑی جو ہے وہ اس کا علاج وقت کے علاوہ کسی میں نہیں ہے۔ ایک ماں جس کے بیٹا ایکسیڈنٹ میں اچانک فوت ہو گیا ہو جوان، یا ایک عورت جس کا خاوند، یا ایک خاوند جس کی بیوی، مرد تو خیر برداشت کر ہی جاتے ہیں، اس سے کہیں نا صبر کرو تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے، لیکن جو وقت گزرتا جاتا ہے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ماں ہنستی بھی ہے، وہ ماں خوش بھی ہوتی ہے، باقی اور بھی جو اولاد ہوتی ہے یا اور بھی کسی کی شادی ہوتی ہے آپ اس کو ہنستے ہوئے بھی دیکھیں گے، نئے کپڑے بھی پہنے گی، کچھ جینے کی اس میں آرزو آنا شروع ہو ہی جاتی ہے۔ تو ناظرین، وقت بہت بڑی وقت ایسا ہے کہ وقت کے بارے میں ایسا کہ
اللہ رب العزت نے وقت پہ صورت نازل کر دی، صورت نازل کر دی، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان فی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور غموں میں، مصائب میں، آلام میں صبر کی تلقین کرتے رہے، صبر کی تلقین کرتے رہے، یعنی جو تلقین کرتا رہا وہ خود ہی، یعنی وہی کامیاب ہے جو صبر کرتا رہا مصیبتوں میں، ورنہ وقت بہت ظالم چیز ہے۔ وقت ایک بچے کو جوان کرتا ہے اور وہی وقت ایک جوان کو بوڑھا بھی کرتا ہے، وہی وقت ایک بوڑھے کو قبر میں بھی پہنچا دیتا ہے، وہی وقت اس قبر میں گئے بوڑھے کی یادیں بھی دوسرے لوگوں کے دلوں سے مٹا دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں اور وہ آخرکار اس دنیا سے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ہم ان کے بغیر جی ہی نہیں سکیں گے، بالکل جی نہیں سکیں گے، سوچ بھی نہیں سکتے انسان، لیکن دیکھ لیجئے وہ چلا جاتا ہے اور وقت ان کی یادیں تک بھلا دیتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ وہ دنیا میں تھا بھی کہ نہیں، یا شاید ایک خواب تھا۔ فار ایگزامپل ایک ماں کے لیے کہ میرا بیٹا بھی ہوتا تھا، ایک بیوی کے لیے کہ میرا شوہر بھی ہوتا تھا۔ بہت مشکل ہوتا ہے ناظرین، بچوں کے لیے جو بچوں کی تمام خواہشات کو پورا کرتا ہے، وہ ایک باغ بھی ہوتا ہے، اور یقین کریں کہ بچے اپنے باپ سے لڑ کر بھی لے لیتے ہیں اپنے گفٹس، اپنی چاکلیٹس، اپنی ٹافیاں، لیکن وہ باپ جب قبر میں چلا جاتا ہے ان بچوں کو بھی صبر آ جاتا ہے کہ اب ہمیں یہ گفٹ دینے والا وہ ہستی جسے ہم زبردستی مانگ سکتے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب وقت ایسا ہے کہ جو کچھ مل جائے اسی پہ قناعت کرو، جو کچھ مل جائے اسی پہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ناظرین موضوع بہت تلخ ہے، جتنی بھی اس پہ بات کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ اگر میں ایک اور مثال دینا چاہوں تو میں ایک اور مثال دے لوں گا، بہت پیاری ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی جہاں ان اللہ مع الصابرین آیت نمبر 153، وہاں پر آیت نمبر 155 میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے، میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ترجمہ حاضر ہے آیت نمبر 155 سورہ البقرہ کا۔ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے تمہیں، کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، کچھ مالوں سے، جانوں سے، پھلوں کے نقصان سے، اور اے حبیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ یعنی کہ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، سب کچھ بیان کر دیا، پوری زندگی کے معاملات بیان کر دیے۔ کیا کیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ کس طریقے سے؟ کبھی خوف سے۔ ناظرین یہ خوف بھی کافی قسم کا ہوتا ہے، کبھی اس چیز کا خوف ہوتا ہے کہ میں پیسے جمع کروں، کل کا میرے پاس کھانا نہیں ہوگا، میں کیا کروں گا۔ کبھی اس چیز کا بھی خوف ہوتا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی، اللہ رب العزت تو مجھے بڑا عذاب دے گا، یا میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں۔ کبھی یہ بھی خوف آتا ہے کہ میں زندگی میں بڑی برائیاں کر رہا ہوں، یہ میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ اور بھی خوف آتے ہیں جو کہ روحانیت کے خوف آتے ہیں، وہ میں آسانی سے آپ لوگوں کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب اللہ رب العزت نے کسی کو روحانیت کے درجات دینے ہوتے ہیں تو وہ اس انسان کے ساتھ خوف کے ساتھ کچھ ایسے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ کبھی کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ اس کو ڈرایا جا رہا ہے، آزمایا جا رہا ہے، وہ کیا کرے۔ کوئی ڈاکٹر نہیں مدد کر سکتا، کوئی روحانی طبیب نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ خوف کے ساتھ رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آ کے یہاں کرسی پہ بیٹھا، میرے ساتھ کوئی ایک اور ہستی آ کے بیٹھ گئی، وہ میرے لیے خوف کا معاملہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ کیسے ہے؟ اور میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، اس نے بھی آ کے تلاوت شروع کر دی۔ یہ ایک خوف ہے، آزمایا جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے وہ روحانیت کے خوف ہے۔ باقی کیا ہے جی؟ بھوک سے۔
انسان کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ چور بھی بن سکتا ہے، وہ پیسے لوٹ بھی سکتا ہے، وہ کسی کا قتل بھی کر سکتا ہے، وہ کسی سے چھین بھی سکتا ہے، وہ کچھ کسی سے جو ہے وہ دھوکہ بھی کر سکتا ہے پیسے کا۔ یعنی پیسہ لینے کے لیے انسان ہزار طریقے آزماتا ہے کہ بھوک کو مٹائے، لیکن جو اس بھوک میں بھی صبر کرے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے میرا کام ہے محنت کرنا، میں آج میرے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، تو وہ صبر کرے۔ اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، مالوں سے آپ کی چوری بھی تو ہوتی رہتی ہے، پیسہ ضائع بھی تو ہو جاتا ہے، کاروبار میں بھی تو ضائع ہوتا ہے، مالوں سے ضائع ہوتا ہے نا پیسہ، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا، عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد پھلوں کے نقصان سے مراد ہے کہ آپ کے کاروبار کے ذرائع، آپ کی نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں وہ ضائع ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد آپ کا کاروبار ہو ختم ہو جائے، آپ کی گاڑی ہو خراب ہو جائے، وہ اتنی ڈیمیج ہو جائے کہ اس پہ پیسہ لگنا ہو، آپ کی چیزوں کا نقصان دینا ہو جائے، یہ ہوتا ہے پھلوں کا گلنا سڑنا یا پھلوں کے نقصان سے۔ تو پھر اس میں جو صبر کرے تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ ان تمام حالات میں جن کی موت ہو گئی، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جن کا مال بھی ضائع ہو گیا، جن کے ہاں اموات ہو گئیں، اور جنہوں نے صبر کیا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے۔ خوشخبری وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور کیا کیا خوشخبری ہیں سنیے۔ سورہ بقرہ کے بعد آتی ہے سورہ آل عمران، جو کہ 3 نمبر سورت ہے، تو اس کی آیت نمبر 200 جو کہ آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، اس کا ترجمہ غور سے سنیے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدمی میں زیادہ محنت کرو، خوب مستعد رہو، اور اللہ کا تقوی قائم رکھو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ دیکھیں یہ اللہ نے بتا دی ہے ساری کنڈیشنز کہ تقوی قائم رکھو گے، اللہ پہ بھروسہ رکھو گے، محنت کرتے رہو گے، خواہ وہ دشمن ہے یا آپ کی زندگی کے معاملات ہیں، اور جب یہ کام رکھو گے تو پھر تمہارے لیے کیا کیا جو ہے وہ انعامات ہیں۔ اور اس کے بعد اگر میں ایک اور بات کروں، سورہ الرعد 13 نمبر 22 نمبر اس کی آیت، اور جو لوگ اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور نیکی کے ذریعے برائی کو دور کرتے ہیں، نیکی کے ذریعے برائی کو یعنی گناہوں کو دور کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر یعنی کہ جنت ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے معاملے، اور اللہ رب العزت نے کیا کیا خوشخبریاں سنائیں، تو اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا۔ سورہ العنکبوت 29 نمبر اس کی آیات پہ اگر غور کریں 58 59 پہ، تو جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، البتہ ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور عمل کرنے والوں کا کیا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا، صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ تو ایک اور صورت آ جائیے، الزمر میں بھی آ جائیے، قرآن پاک کی 39 نمبر سورہ 10 نمبر آیت میں کہ کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، ان کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی اچھا بدلہ ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، بے شک صبر کرنے والوں کے لیے اجر بے حساب ہے۔ تو ناظرین بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ قرآن پاک میں، اور بھی بہت کچھ ہے، اور احادیث مبارک میں بھی ہے۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو یہ انشاءاللہ اتنا ذہن میں رکھ لیجئے کہ اگر کوئی ہمارا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جانا ہم نے بھی ہے، وہاں جا کے ملاقات ہو جائے گی نا، رونے دھونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر خسارہ ہو جاتا ہے تو وہ مال بھی تو اسی نے دیا تھا، ہم نے اس سے کچھ چھینا تو نہیں ہے، اسی کا دیا ہوا مال تھا، اس نے آزمائش کے لیے لے لیا، اور جب آزمائش ہے تو صبر کریں، اگر آپ صبر کریں گے تو آپ کی آزمائش ہے اور کامیابی پہ درجات ہے، اور اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی کچھ سزا کا معاملہ ہوتا ہے۔ آزمائش کو صبر کے ذریعے آزمائش بنائیں اور درجات پائیں،
نہ کہ رو پیٹ کے اور اپنی قسمت پہ رونا دھونا کر کے اس کو سزا کا معاملہ قرار دے دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔